الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عظمت الہی کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے اور اللہ عجیب شان والے ہیں، بہت بلندیوں والے ہیں۔ جہاں کے اندر جو بھی کوئی کمالات نظر آتا ہے یہ سب قدرت خداوندی کا مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، بلندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی جب احساس ہوتا ہے تو انسان پھر اسی طرح سے اعمال کرتا ہے اور اس کو توفیق ملتی ہے۔ دنیا کا یہ ضابطہ ہے کہ جو دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ یہ فلانا ملک طاقتور ہے یا فلانا یہ کوئی بھی لوگ، شخصیات یا ملک جس کو کہتے ہیں کہ یہ پاورفل ہے اور جس کو سپر پاور کہتے ہیں، یہ حقیقت کے اندر انسان کے دماغ کے اندر بیٹھے ہوئے اس سوچ کا نام ہوتا ہے جو اپنے دماغ میں جو بٹھا لے۔ اب اگر کسی نے اپنے دماغ میں کسی چیزوں کو، ٹیکنالوجی کو دیکھ کر، کسی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر بہت بلند سمجھ لیا تو اس کے سامنے کبھی اس کی کوئی وار نہیں آئی ہوتی، کبھی اس نے کوئی جنگ نہیں کی ہوتی، کبھی اس نے کچھ معاملہ کیا نہیں ہوتا، لیکن بس وہ اپنی باتوں یا ٹیکنالوجی کی بنا پر یا کوئی اس کی اور کسی ایسی چیز کی جو دھاک بیٹھ جاتی ہے نا، بس یہ اس کو جو ہے نا سپر پاور کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو سپر پاور جس کو لوگ کہتے ہیں تو چیزیں یا کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اس کو سپر پاور کہہ رہا ہوتا ہے اور اس کا روب بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ جب روب بیٹھا ہوتا ہے تو پھر وہ پنگے بھی نہیں لیتے، خیال کرتے ہیں، زیادہ مزاحمت بھی نہیں کرتے، زیادہ چھیڑتے بھی نہیں ہیں، بات بھی مان لیتے ہیں، جو کچھ وہ اپنے شرائط منواتے ہیں وہ بھی مان لیتے ہیں۔ اب کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ جھکے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سپر پاور، بس یہ ایک چیز ہے، سوچ ہے۔
تو بھائی جب انسان اپنے دماغ میں کسی لوگ، طبقہ، قوم یا کسی ملک کی سپر پاور ہونے کا احساس بٹھا لیتا ہے نا، تو اس کے سامنے جب وہ نیچے ہی اپنے آپ کو دکھاتا، اوپر سر نہیں اٹھاتا، تو اگر انسان اپنے اللہ کو سپر پاور سمجھ لے گا تو پھر بتاؤ کہ وہ کیا حال ہوگا اس انسان کا، کہ جس کا تعلق اس سپر پاور سے ہے، جو اس کے ملک میں رہ رہا ہے، جو اس کا کھا رہا ہے، اس کا پی رہا ہے، اور اسی کے سب کچھ جو ہے نا سمجھ رہا ہوگا کہ یار میں سپر پاور اس لیے ہوں کہ بھئی کہ میرا سپر پاور سے تعلق ہے۔ اب جب تعلق ہی اس کا کمزور ہوگا تو پھر کہاں وہ جو ہے نا فخر کرے گا، کدھر بلندیاں کرے گا، کہاں وہ جو ہے نا کسی کے سامنے بڑے جو ہے نا وہ فخر کے ساتھ اپنے تذکرے کرے گا، وہ جھکا ہی رہے گا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ جب ہماری دماغوں کے اندر، ہماری سوچوں میں اللہ اس مقام اور مرتبے پر اللہ کو نہیں سمجھتے، یعنی توجہ بھی نہیں جاتی نا، دوری 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 اتنی ہو گئی ہے کہ توجہ بھی نہیں جاتی، تو پھر بتائیں کہ کون انسان اس کے بھروسے میں ہوئے گا نہیں ہے نا۔ جب تعلق نہیں ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کمزوری سمجھے گا۔ تو اگر ہم تاریخ کے اوپر نظر رکھیں نا تو ہمیں ایسی قومیں نظر آتی ہے، ایسے لوگ نظر آتے ہیں، اس طرح کی جماعت نظر آتی ہے جن کے پاس ظاہر میں کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس صرف یہی تھا کہ ہمارا اللہ طاقتور ہے، ہمارا اللہ طاقتور ہے، اور ہم اس اللہ کے جو ہے نا بندے ہیں، تو بس وہ سپر پاور تھی اور وہ ٹکر جاتے تھے بڑے سے بڑے لوگوں سے اور سب کچھ کو پاش کر کے رکھ دیتے تھے۔ اگر ہم غور کریں تو حضرت داؤد علیہ السلام کا کہ جس وقت مقابلہ ہو رہا تھا جالوت سے، تو اس وقت بھی دیکھیں کہ لشکر کتنے تھے اور مقابلے میں کیا تھا، لیکن جس وقت ان کہتا بھئی کہ ہم تو اللہ کے بھروسے پہ لڑتے ہیں، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا جو اللہ کے بھروسے پر لڑنے والے تھے ان کو جو ہے نا قوت دے دی، غلبے دے دیا۔ اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دیکھیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں نا، کوئی بھی آپ کے پاس اسلحے کے اعتبار سے، افرادی طاقت کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے کوئی اتنے لوگ نہیں تھے۔ اگر بدر کے اندر سب سے پہلے لے لینا تو بدر کے اندر کیا تھا، 313 صحابہ کرام تھے اور مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا۔ مقابلے والوں کے پاس اسلحہ تھا، زیریں تھی، گھوڑے تھے، طاقت تھی، اور ادھر جو ہے نا 313 صحابہ تھے، چند تلواریں تھی اور چند سواری تھی اور کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ نہتے اور کچھ نہیں، مقابلے میں کتنے لوگ ہیں، لیکن جب لڑ رہے ہیں نا اس وقت بھی کہہ رہے سپر پاور کے بھروسے پر لڑ رہے تھے اور وہ اللہ تھی۔ اللہ کے بھروسے پہ لڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے سامنے ان لوگوں دشمنوں کے سامنے کیا ایسی طاقت دکھائی اپنی کہ سارے حیران ہو گئے کہ یار ہماری تلوار نہیں اٹھتی تھی، سامنے کی گردن اٹھ جاتی تھی، ہماری تلوار اٹھتی نہیں تھی کہ سامنے کی گردن اڑی ہوئی ہوتی تھی۔ اور پھر دیکھا انہوں نے ایک لشکر ہے، ایک فوج ہے، بہت بڑا لشکر ہے، وہ بہت سفید پگڑیوں والے۔ اب کہتے ہیں کہ حیران ہو گئے، یہ تو اتنا نہیں تھے، یہ مقابلے میں کہاں سے آ رہے، یہ کدھر سے آگے؟ قرآن بھرا پڑا ہوا ہے اس تاریخ سے، اور وہ ڈبل نظر آتے تھے ان کو، اور یہ لوگ بھاگ جاتے تھے آگے سے، اور ان کے اوپر رعب طاری ہو گیا تھا۔ کیا تھا یہ؟ کس کے بھروسے پہ لڑ رہے تھے؟ سپر پاور، اس کے بھروسے پہ جانتے تھے وہی طاقت والا ہے۔ اور اللہ پاک نے کیا کیا، کس طریقے سے حالات بدلے؟ کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اب وہ فضا تو پیدا کر، وہ دماغ میں تو لے آئے۔ ہمارے پاس یہ اس چیز کی کمزوری ہے، اور کیا چیز ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جس وقت بدر کی لڑائی لڑ کے واپس ہوئے تھے ابھی، تو ادھر سے ایک افواہ چھوڑی، ان کا ایک کارندہ تھا نا، اس کو کہا جاؤ یار دہشت طاری کرنے کے لیے ایک بات کرو اور کہو کہ تمہارے پیچھے ایک لشکر پھر سے آ رہا ہے اور بہت زیادہ ہے، اور اس طریقے سے باتیں کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کرام نے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جاؤ یار ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔
اور ابھی ہنستا نہیں اتارا تھا، کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم پھر بھی تیار ہیں مقابلے کے لیے، اور کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کیا طاقت تھی، کون سی ایسی طاقت تھی کہ جس کے بلبوتے میں بڑے بڑے طاقتوں سے لڑ جایا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقابلہ کر رہے تھے نا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام کے میدان تھا اور آپ مقابلے میں تھے، آپ کے ساتھ کتنے تھے؟ 10 لوگ تھے، 10 لوگ تھے، مقابلے کے اندر 60,000 کا لشکر تھا، 60,000 کا لشکر تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کا نام لیا اس نے 10 لوگوں کو لے کر، اور ٹکر گئے ان سے، اور ان کے اوپر کہ بھئی کیا کس کے بھروسے پہ؟ اللہ کے بھروسے پہ لڑ رہے ہیں، اللہ کے بھروسے پہ لڑ رہے ہیں، اور ایسی لڑائی لڑی ہے نا، تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا ان لوگوں کو، اور پھر جو ہے نا الحمدللہ بری ہو کر وہ فاتح بن کے باہر آئے۔ کیا طاقت تھی بھائی، کون سی طاقت تھی ایسی، اور چند تلواریں، اور ہاتھ میں تلوار اور نہتے، اور اللہ نے ایسا روب طاری کر دی، کیوں؟ اللہ ادھر سے کنیکشن جڑا ہوا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ امیر المومنین کچھ افراد کی ضرورت ہے، افراد تھوڑا سا بھیج دیں، تاکہ ہم جنگ لڑ رہے تھے نا تو امیر المومنین نے عجیب بات کی، امیر المومنین نے خط بھیجا، واپس جواب دیا، انہوں نے کہا لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ کا کنیکشن کچھ کمزور ہو رہا ہے، اور کہا کہ بھئی مجھ سے تم افرادی طاقت کو اوپر نظر رکھتے ہو، اللہ کی طرح متوجہ ہو جاؤ اور لڑو، اللہ کی طرح متوجہ ہو جاؤ۔ اور ظاہر کے اسباب کی دنیا ہے نا، کچھ افراد بھیج دیے، لیکن کہا اس خط کو پہلے پہنچاؤ ان کو کہ وہ اپنے ایمان کا معیار بلند کریں، ایمان کا معیار بلند کریں، اور کہا کہ کس بھروسے پر لڑتے ہو بھائی؟ اگر افراد کے بھروسے پہ تو کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے بھروسے پہ لڑو۔ کیا تھا ان کے دماغ کے اندر؟ اللہ کی قوت، قوی ہونا، طاقت ہونا، یہ جب واضح تھا نا، مقابلہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ کر لے، اور خط پہنچا، اور پھر انہوں نے کہا ٹھیک، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب دیکھیں ہم تو نا آج جو گراوٹ کے شکار ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ افراد کم ہیں، ایسا نہیں ہے، میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، اگر ایمانی غیرت، ایمانی قوت کا بھروسہ، اگر ایمانی قوت ہو نا، تو یہ ساری دنیا کفر، جانتے ہیں مسلمان کتنے کم ہیں، لیکن ساری دنیا کفر کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس لیے ہمارے پاس طاقت ہے، ان کے پاس کچھ نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور ایک واقعہ تھا کہ جس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب لڑنے کے لیے میدان میں اترے تو کچھ ظاہری طور پہ شکست ہو گئی۔ آج صحابہ کی سوچ سوچیں، صحابہ کی سوچ دیکھیں، تو صحابہ اکرام نے سوچا کہ یار یہ شکست کیوں ہوئی ہے، یہ ظاہر پہ ہمیں تھوڑی سی شکست کیوں ہو رہی ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کیا؟ سوچنے لگے کہ یہ نہیں سوچتے، افسوس کہ آج کی سوچیں اس وقت کی سوچوں میں کتنا فرض تھا۔ آج کی سوچیں ہوتی، دیکھو یار کہاں سے افراد کم تھے، کہاں سے دشمن نے حملہ کیا، یہ کمزور پوائنٹ کہاں سے آیا، اسلحہ کہاں سے کم تھا، کمبک وہاں پہنچا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، آئی بات سمجھ میں، اس مورچے پہ اس مورچے پہ یہاں سے، تاکہ ہمارے جو طاقت بن، یہی چیز ہوا کرتی ہے۔ لیکن نہیں، انہوں نے کہا بھائی سوچو آج کون سی سنت کی کمی ہو گئی ہے، سوچو آج کس سنت میں کمی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا طاقت تھی یہ ایک سنت اتنی طاقت رکھتی ہے، ایک سنت اتنی طاقت کا، سوچو آج کون سی سنت میں کمی ہو رہی ہے۔ اب سنت کے اندر اتنی طاقت ہے، صحابہ کرام نے سوچا کہ یار آج ہم نے مسواک نہیں کیا ہے، آج ہم نے مسواک نہیں کیا، اور کہا لاؤ بھائی مسواک نہیں کیا، اور فوری مسواک کرنا شروع کر دیا۔ اب جب مسواک کرنا شروع کیا، اللہ کی شان، دشمن نے دیکھا، کہا بھائی یہ تو مسواک کر رہے ہیں، کہیں دانتوں کو تیز کر رہے، کچا کھائیں گے، وہیں سے روب اللہ نے ڈالا اور بھاگ گئے وہاں سے۔ شان دیکھیں مسواک کی سنت، اتنی طاقت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی تھے، یہ دونوں گئے، یہ دونوں قاصد بن کر گئے تھے ایک ملک کے پورے بادشاہت، اور بادشاہوں کے غرور و تکبر جو ہوا کرتے تھے، جب گئے نا تو درباروں کے اندر جب جاتے تھے نا تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر تلاشی لیں اور پھر جو ہے نا ان کو نہتہ کریں اور ان کے جو ہے نا جامع تلاشی لینے کے بعد ان کو سب کچھ اتروائیں،
ایسے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، یہ مسلمان ہوا کرتے تھے. تو ان کی اپنی اللہ پاک نے ایک نسبت کی قوت دی تھی. تو تلوار لے کے گئے، ننگی تلوار، بادشاہ کے دربار میں گئے. اب بادشاہ کے سامنے جب ہو رہے نا، اس نے کہا بادشاہوں کے آداب ہیں، اور بادشاہ جو ہے نا بڑے بڑے ادب کے ساتھ چلتے ہیں، آپ لوگ اس طرح ذرا نہ چلیں، کوئی اسلحہ چھوڑ کے، اسلحہ تو ساتھ ہوگا، اس کو چھوڑ کے نہیں جانا. اچھا پھر جائیں تو کہا بھائی بات تب ہوگی جب ہمارے مقابل میں بیٹھے گا، وہ نہیں ہوگا کہ وہ تخت پہ بیٹھے ہم قاصد بن کر آئیں اور مقابل میں بیٹھے بات ہوگی. اس کو بھی زمین پہ بٹھایا، خود بیٹھے. اب اس کے بعد بات ہوئی، دو ٹوک بات ہوتی تھی. اسلام قبول کرو، نہیں کرتے ہو تو جزیہ دو، نہیں دیتے ہو تو یہ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. یہ اسلام کا پیغام ہے. اسلام قبول کرو، اسلم تسلم، نہیں ہے جزیہ قبول کرو، نہیں ہے تو پھر اس کے بعد یہ تلوار ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. اور مسلمان غالب ہوتے تھے، مسلمان غالب. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ فرماتا ہے تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو. تو اب اس کے بعد وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اعزاز کیا، اکرام کیا، کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے. کھانے پر جس وقت بیٹھے تو کہتے ہیں کہ یہ صحابی دو قاصد بن کے جو گئے تھے نا، تو کھانا کھا رہے تھے. اللہ اکبر، کیا سنتوں کی طاقت ہے بھائی. تو کھانا کھاتے ہوئے ایک صحابی سے لقمہ نیچے گرا نا، تو اس نے اٹھانا چاہ کہ اٹھا کر میں کھاؤں. اب یہ سنت ہے، اگر کھانا گرتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو اس کو جو اٹھا کر کھانا یہ سنت ہے. ہاں تو کھانے لگا، اٹھانے لگا. دوسرے ساتھی نے کہا بھائی آپ بادشاہوں کے دربار میں یار، یہ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے. اللہ اکبر، کیا ایمان کا معیار تھا. صحابی نے آگے سے عجیب جواب دیا. اس نے کہا بھائی اللہ کے بندے کیا بات کر رہے ہو، آج تو اسی کی وجہ سے اب اللہ پاک نے ہمیں عزت دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ انترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ میں اپنے محبوب کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑوں، اپنے محبوب کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑوں. اللہ اکبر کبیرہ. سنت کے اتنے جو ہے نا پابند، اور سنت کی اتنی طاقت تھی ان کے پاس. اور پھر کہا کہ اسی سنت کی برکت سے تو آج ہم طاقتور ہیں، اسی سنت کی برکت سے آج ہم عزت والے ہیں. تو میرے بھائیوں، سنت میرے آپ کے سامنے بھی ہوتی ہے، لیکن ہم تو اس کو ٹھکرا دیتے ہیں. ہم سنت کی طرف خیال ہی نہیں کرتے، ہم سنت کو لیتے ہی نہیں ہیں. تو پھر کہاں سے آئے گی عزت، کدھر سے آئے گی بلندیاں. پھر مسلمان خوار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. مسلمان تو پھر ویسی دماغ اور ذہنی طور پہ ویسی مفلوج ہوتا جا رہا ہوتا ہے. ہم تو ہر جگہ میں کتنے مرعوب ہو رہے ہیں، سارے اپنے ضمیر میں گربان میں جھانکے نا، کتنے مرعوب ہو جاتے ہیں. کس چیز سے؟ چیزوں سے، مال سے، عہدے سے، دولت سے. ان چیزوں سے یہ کوئی چیز نہیں، یہ خاک ہے بھائی. بلندی اور طاقت اللہ پاک نے رکھی ہے. صرف ایک ہی راستہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کا دامن، آپ کے طریقے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے بھروسہ اسی پر. کوئی بھی کام دنیا کے اندر کرنا ہے نا، اس کی طاقت سامنے رکھ کر کریں، اس کی طاقت. ہاں انسان ہے، دنیا کے اندر ایک ماحول اور معاشرہ ہے، طریقہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نہیں. میری چاہت یہ، میری سوچ یہ، میری فکر یہ نہیں، اس سب کو مٹا دیں. جب جتنا انسان کے اندر اللہ نے کمال رکھا ہے مٹتا جائے گا، ابھرتا جائے گا، مٹتا جائے گا، بلند ہوتا جائے گا. میں انسان ہی یاد رکھیں، اللہ کے سامنے مٹے، انسانوں کے سامنے نہیں. اگر ہم مٹتے، جھکتے، بکتے، لیکن کاش کے انسانوں کے سامنے، مال کے سامنے، عہدوں کے سامنے، دنیا کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو نیچا دکھائیں، اللہ کے سامنے کم دکھائیں. اور پھر من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ. یہاں نیچے دکھائیں گے، اللہ بلند کرتا جائے گا، بلند کرتا جائے گا، بلند کرتا جائے گا. لیکن اگر یہ نہیں ہوگا نا، طاقت کسی ایک کی، اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت سمجھیں گے نا،
تو یاد رکھیں، قسم کر کے کہتا ہوں، اسی وقت سے انسان جھکتا جائے گا اور بکتا جائے گا اور مرتا جائے گا اور کم ہوتا جائے گا، کبھی بلندیاں اس کو نہیں ملے گی۔ طاقت صرف اللہ کی ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، عزت ہے تو صرف اللہ کی، بلندیاں ہیں تو صرف اللہ کی۔ دنیا کے اندر اگر انسان کہے کہ کوئی طاقت اور غلبہ ہے نا تو صرف اللہ کا۔ اور آج دنیا نے دیکھ لیا ہے، افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے نا، سب نے دیکھ لیا، نہتے لوگ ننگے پاؤں، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ دولت اور مال اور چیزیں ان کے اوپر تو ٹھکراتے، توجہ بھی نہیں ہے کیا چیز ہے یہ، ان کو کوئی جو سمجھتے نہیں، حیثیت ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے ہمیں بلندیاں ملی ہیں دنیا کے اندر، تو اللہ نے دکھایا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ایمان ہو تو تم بلند ہو، بس۔ اللہ پاک ہمیں یہ اپنی یہ قدر و قیمت اور یہ بلندیاں، یہ مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔